अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम सामने लाते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी अटक की मारूफ शख्सियत है जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन जो नाज़रीन नहीं जानते, जो व्यूअर्स हमारे अटक से बाहर हैं, तो हम चाहेंगे कि जो आज की हमारे साथ शख्सियत है वो अपना तारुफ खुद भी करवाएं। आज हमारे साथ जी मौजूद हैं सैयद असमत अली बुखारी, एडवोकेट भी हैं और सियासतदान भी हैं। बहुत सारी इनकी खिदमत माशरे में और अचीवमेंट मौजूद हैं। तो आज हम उनकी प्रोफाइल पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और जानना चाहेंगे कि इतने सारे काम इन्होंने कैसे किए। सबसे पहले तो राम भाई, आपने जो बात की, अचीवमेंट्स तो इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान आगे बढ़ता है तो अल्लाह पाक करता रहता होती हैं, लेकिन वो सब अल्लाह पाक की मेहरबानी और वालिदैन की दुआओं का नतीजा होती हैं। जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है, मैं इब्तदाई तालीम मैंने एक गाँव से हासिल की। मेरे गाँव का नाम बूटा है। प्राइमरी तालीम मैंने वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैंने फेडरल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, जिसे जमशेद स्कूल भी कहते हैं, अटक कैंट, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। माशाल्लाह अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अटक से मेडिकल में प्री मेडिकल में एफएससी किया, जिसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अटक से ही बीएससी बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री में किया। ये करने के बाद अगरचे मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया, लेकिन चूँकि मेरा रुझान लॉ की तरफ था, तो इसलिए फिर मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लिया LLB ऑनर्स में, जहाँ से मैंने डिस्टिंक्शन के साथ अल्लाह पाक की मेहरबानी से लॉ किया। और लॉ करने के बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस में, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से की। इस तरह मैंने फिर अपने प्रोफेशन की इब्तिदा जो की वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अटक से की, जहाँ मैं पहले एनरोल हुआ बतौर एडवोकेट लोअर कोर्स। वहाँ मैंने रहनुमाई हासिल की, वकालत में अपनी इब्तदाई रहनुमाई मेरे चचे हैं अयूब बुखारी साहब, उनसे हासिल की। जिसके बाद ज़िंदगी की जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है वो शुरू हुई डिस्ट्रिक्ट बार अटक में। फिर मैंने दोनों हवालों से, एक तो प्रोफेशन के हवाले से काम किया, और फिर दूसरी जो बार के मुख्तलिफ ओहदे हैं उन पर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं फायज़ रहा। जिनमें सबसे पहले मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट बार अटक बना, उसके बाद मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना डिस्ट्रिक्ट बार अटक का, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना डिस्ट्रिक्ट बार अटक का, फिर मैं अल्लाह पाक की मेहरबानी से प्रेसिडेंट रहा डिस्ट्रिक्ट बार अटक का फॉर 2 टाइम्स। और उसके बाद अल्लाह पाक ने फिर मुझे इज़्ज़त दी कि मैं अटक से पंजाब बार कौंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ रावलपिंडी के लिए। और मेंबर मुंतखब होने के बाद वहाँ जब हम पंजाब बार कौंसिल में मैंने कोशिश की कि वकला के मफाद के लिए और वकला की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करूँ। तो उसमें मैंने मुख्तलिफ कमेटीज़ को हेड किया, जिनमें फिर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी कि मैं पंजाब बार कौंसिल का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव मुंतखब हुआ 2017 और 18 में। और अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ पर काफ़ी सारी अचीवमेंट की। जहाँ तक कि मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में मैं लोअर कोर्ट का जब वकील बना, उसके बाद फिर मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए प्लीड करने का मुझे मौका मिला, और मुझे लाइसेंस दिया गया हाई कोर्ट में वकालत करने का। और फिर उसके बाद मैं अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, और मैं 2008 में मुझे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला मुझे, और मैं सुप्रीम कोर्ट की वकालत करने के काबिल हुआ, और ये मुझे लाइसेंस मिला सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके अलावा मैंने जहाँ तक कि लीगल साइड पर फिर मैं मुख्तलिफ कंपनीज़ का एडवाइज़र रहा, जिनमें OGDC शामिल है, जिनमें कंटोनमेंट बोर्ड अटक शामिल है, और जिनमें फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं
جن میں مدینۃ العلم ہے اور اسی قسم کی مزید کافی ساری کمپنیز ہیں. پھر لیگل سائڈ پر ہی اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور میں پھر اسٹینڈنگ کونسل میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے 2009 اور 10 میں. تو اس طرح زندگی میں جو معاملات ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں اور ساتھ جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ پولیٹیکل، تو ظاہر ہے کہ جب انسان وہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اینیمل ہے، جی انسان میں شروع سے وہ اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے اپنی. تو میرا ہمیشہ جو نظریہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کے لیے کام کریں، ہم پاکستان میں آئین کی عملداری کے لیے کام کریں، ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی سپریمیسی کے لیے کام کریں. تو اس کے لیے میں نے اپنی زندگی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے کو جوائن کیا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری رہا. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2008 میں MNA کا الیکشن لڑا. تو اس طرح جو ایک سوچ ہے میری وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اور پاکستان میں قانون کی عملداری کے لیے اور قانون کی سپریمیسی کے لیے، کیونکہ بطور وکیل میرا جو پروفیشن ہے وہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو اس کے حقوق دلانا ہے اور اس کے لیے شب و روز دن رات جو ہے وہ میں اور دوسرے کسی وکیل کی طرح محنت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. تو اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے زندگی میں جو کچھ بہتر ہو سکا وہ اس مالک نے دیا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کو سوشل ورک میں بھی دیکھا گیا ہے اور دینی جماعتوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں بھی دیکھا گیا ہے، تو اس میں آپ کی کیا انرولمنٹ ہے اور کیا کیا اس میں آپ نے آپ کی وجہ سے کیا کیا سوشل ورک پہ کیا کیا لوگوں کو فائدے ہوئے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہے ہیں. لیکن جہاں تک کہ سوشل ورک کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ انسان ہے اور ہمارا بطور وکیل اور بطور ایک انسان، پڑھے لکھے انسان کے ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل ورک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی کسی غریب کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لیگل سائڈ پر ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر کہ کوئی مظلوم ہوتا ہے جس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے ہیں، ریپ کیسز ہیں آپ کے سامنے ہیں، جو یہاں پر مرڈرز ہیں، جو کہ وہ لوگ کہ جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا ان کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو کڈنی سینٹر ہے اس کی بحالی کے لیے جو کام ہم نے کیا. اسی طرح جو گورنمنٹ کالج اٹک ہے اس کو اضافی عمارت دلانے کے لیے جو کام کیا اور پھر وہ عمارت واپس لی جا رہی تھی، پھر اسے ریٹین رکھنے کے لیے کام کیا تاکہ بچوں کی ایجوکیشن میں کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہو. اس طرح گورنمنٹ کالج برا خواتین کے لیے جو اضافی عمارت ہے جو کہ پہلے تحصیلدار کی عمارت تھی وہ عمارت وہاں پہ دلوانے میں جو رول ہو سکا وہ کیا. اسی طرح مرزا میں آپ کو پتہ ہے کہ نالے کا جو معاملہ ہے اس ایشو میں ہم نے بہت سارا کام کیا. تو یہ جو مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں، جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کا مذہب میں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، مذہب میں جو ہے وہ آپ کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. جو کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے مطابق مذہبی رواداری کے متعلق. تو میں نے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی رواداری پہ کام کیا ہے جن میں مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور ہمارے اپنے بطور مسلمان مختلف طبقوں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے ہمیشہ اس پر کام کیا ہے تاکہ لوگوں میں اتفاق و محبت قائم ہو اور ایک اعتماد کی فضا قائم ہو اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم ہو. آپ سے ملکی حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح نواز شریف کے کیس دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے جو کیسز دیکھ لیں، یا اس وجہ سے جو ملک کی جو صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے، کیا رائے ہے؟ دیکھیے جہاں تک کہ کیسز کا تعلق ہے، کوئی بھی کیس ہے اس کا فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے، لیکن میں بالکل میری یہ رائے ہے کہ وہ یونیلیٹرل نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک فریق کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے،
کہیں پر جانبداری کی بو نہیں آنی چاہیے، کہیں پر پولیٹیکل انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے، کسی کو سیاسی طور پر کسی معاملے میں ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. یہ ایک احساس ہو کہ اس ملک میں قانون کی عملداری ہے اور قانون سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں. کوئی بھی شخص ہے اس کو برابر کی سطح پر ڈیل کیا جانا چاہیے. اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے جرم نہیں کیا تو محض پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اس ملک میں یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس ملک میں قانون کی عملداری ہو، اس ملک میں آئین کی عملداری ہو، کیونکہ جب قانون کی اور آئین کی عملداری ہوگی تو پھر کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، پھر اس ملک میں جمہوریت کا دورہ ہوگا، پھر اس ملک میں عام آدمی کی بات سنی ہو جائے گی، پھر اس ملک میں عام آدمی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. تو اس لیے سب سے جو بڑی بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی عملداری ہو. جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ پولیس کا اور وکلا کا ایک جوڑ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن کالے کوٹ کے حوالے سے جو الزامات ہیں یا جو لوگوں کے نظریات ہیں کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا کام ہوتا ہے، ایک تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. فرحان بھائی، جو سب سے یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ کالے کوٹ میں کوئی غلط کام ہوتا ہے. کالے کوٹ میں جو غلط کام کرتا ہے وہ وکیل نہیں ہے، اور اس کی تعداد 1% 2% ہے. جو 98 اور 99% لوگ ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں وکیل ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں لائرز کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جوڈیشری میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 98 سے 99% انسٹرین لوگ ہیں. اور اس وقت ہماری جو لوور جوڈیشری ہے وہ ایک ایگزامپل ہے دنیا کے لیے. چھوٹی موٹی کہیں پر کوئی کمی خامی رہ جائے، کہیں پر کوئی اہلیت کا معاملہ رہ جائے، لیکن جہاں تک کیا آنیسٹی کا معاملہ ہے میں ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور یہ بالکل غلط ہے کہ پیسے والے کا کام ہوتا ہے، پیسے والے کا کام نہیں ہوتا. جس کا حق ہوتا ہے اس کو حق ملتا ہے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کی زیادتی کی حق رسی ہوتی ہے. ہاں، جو پولیس کا نظام ہے، پولیس کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پولیس میں کرپشن بھی ہے، پولیس میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت بھی ہے، اور پولیس میں نااہلیت بھی ہے، اور وہ نہ صرف لوور لیول پر ہے بلکہ اپر لیول تک ہے. یہ میں بلا کسی جھجک کے کہہ رہا ہوں. یہ جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم پولیس کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم پولیس کے معاملات صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہم پولیس کی اہلیت کو صحیح نہیں کریں گے، نہ اس ملک کا نظام صحیح ہو سکے گا، اور نہ ہی یہاں پر کسی اقدار کی حق رسی ہو سکے گی، اور نہ ہی کسی مظلوم کا مداوع ہو سکے گا. اس لیے پولیس کے نظام کو درست کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے. سر، آپ سے جعلی ڈگریوں کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس کے حوالے سے دیکھا گیا کہ خاتون کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور حالانکہ لوگوں کی جعلی ڈگریاں بھی نکلی ہے. یہ کیسے ایک چیز ہے کہ جو اتنے عرصے بعد نمایاں ہو رہی ہے؟ جہاں تک کہ ہمارے سسٹم کی جو خامی ہے اس میں یہ سب سے بڑی خامی ہے. میں نے بطور چیئرمین ایگزیکٹو پنجاب بار کونسل اس سلسلے میں کافی اقدامات اٹھائے تھے، اور اس کے بعد بھی کافی اقدامات اٹھائے گئے. اور اس میں آپ ہمارے سسٹم کو، ہماری عدلیہ کو سلام کریں کہ سٹنگ چیئرمین جو تھے جمیل اصغر بھٹی، ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ ہوا تو وہ ثابت ہوئی اور اس پر انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا. اس طرح ایک سابق چیئرمین، وائس چیئرمین تھے پنجاب بار کونسل کے، جو کہ سب سے بڑا عہدہ ہے، ان کو بھی اس پر پینلائز ہونا پڑا. ہمارے یہاں پہ جو اٹک بار میں میں نے بطور پریزیڈنٹ یہاں پر جعلی ڈگریوں کے خلاف کام کیا، اور جو جعلی ڈگریاں نکلی جن دوستوں کی ان کو ہمیں آؤٹ آف بار سے باہر کیا، ان کے لائسنس منسوخ کیے، اور نہ ان پر پرچے بھی کیے گئے. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. اور یہ جو کالی بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ سسٹم کی ناکامی ہے کہ یہ لوگ اتنے عرصے تک
जो कि जिनको कोई हक नहीं था यहाँ पर को काला कोट पहनते, उन्होंने इस ओहदे के तकद्दुस को पामाल किया, उन्होंने इस ओहदे की हुर्मत को पामाल किया, और वो किसी रायत के भी मुस्तहिक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह इन सब पर हाथ डाला जाएगा, किसी पर आज किसी पर कल, लेकिन इनमें से कोई भी स्पेयर नहीं होगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम से इन काली पेड़ों को बहुत जल्द निकाला जाएगा। जी तो नाज़रीन, आपने सैयद अज़मत अली बुखारी साहब की जो गुफ्तगू सुनी और जो बातचीत सुनी, और उसमें उन्होंने हर चीज़ को वाज़ह कर दिया गया कि सिस्टम में जिस भी डिपार्टमेंट में काली भेड़ें हैं उसके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और मज़ीद हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमारा जो काम है लोगों के अचीवमेंट को और जो बुराइयां हैं उसको इस्लाही तौर पे सामने ला कर दूर करने के लिए कोशिश करना। तो अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कोई कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपना मशवरा दे सकते हैं, अपनी तजवीज़ दे सकते हैं, और क्या चीज़ सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरत है। अगर आपको एडवोकेट साहब से कुछ भी पूछना है, जानना है, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पेज से भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त है, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।